میں اور علی ایک نور کی صورت میں خدا کے سامنے تھے پیدائش آدم سے 4000 سال قبل۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اس نور کے 2 حصے کیے، بس ایک جز سے مجھے بنایا اور دوسرے سے علی کو۔ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ زید ابن ارقم سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ میری طرح زندہ رہے اور میری طرح ہی موت آئے اور اس جنت میں جگہ پائے جس کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے، اس کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کو دوست رکھے، کیونکہ وہ تم کو نہ جنت سے نکلنے دیں گے اور نہ گمراہی میں داخل ہونے دیں گے۔ اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ جنگ خیبر میں فرمایا، کل میں اپنا علم ایسے شخص کو دوں گا جو کرار اور غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ پھر اگلے دن حضرت علی کو بلا کر علم دیا۔ علی نیکیوں کے امام ہیں اور فاجروں کے قاتل ہیں۔ جس نے ان کی نصرت کی فتح یاب ہوا اور جس نے ان کو ذلیل کیا وہ خود ذلیل ہوا۔ اے علی، تم مجھے غسل دو گے اور میری امانتوں کو ادا کرو گے۔ علی کی مثال باب حتہ کی ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ مومن ہے اور جو اس سے خارج ہوا وہ کافر۔ علی کی محبت نفاق سے دور رکھتی ہے۔ علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے گناہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ علی کی محبت آتش جہنم سے بچانے والی ہے اور علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اول کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، بس تم کتاب خدا کو لو اور اس سے تمسک کرو۔ دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں۔ یوم عرفہ حج کے زمانے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ قصوہ پر سوار تھے اور یہ فرماتے تھے، ایھا الناس، میں تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑتا ہوں کہ اگر ان کو لیے رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت ہیں۔ علی کی منزلت میرے نزدیک وہی ہے جو میرے سر کی میرے بدن کے ساتھ ہے۔ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اے علی، تم بمنزلہ کعبہ کے ہو۔ اے علی، تم دنیا و آخرت میں سردار ہو۔ اے علی، میں تمہارے بارے میں اہل عرب کو نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں اور علی حجت خدا ہیں اس کے بندوں پر، میں اور یہ روز قیامت خدا کی حجت ہوں گے اس کی مخلوق پر۔ علی بہترین بشر ہیں، جس نے شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ علی قسیم النار ہیں۔ علی روز قیامت حوض کوثر کے مالک ہوں گے، وہی سب سے پہلے حوض کوثر پر وارد ہوں گے کیونکہ وہ سابق الاسلام ہیں۔ ایھا الناس، جس نے علی کو اذیت دی وہ روز قیامت یہودی یا نصرانی مبعوث ہوگا۔ علی کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور علی کا بغض نفاق کی علامت ہے۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جس نے اس سے روگردانی کی ہلاک ہو گیا۔ ہر نبی کا ایک وصی و وارث ہوتا ہے، میرا وصی و وارث علی ابن ابی طالب ہے۔ اے عمار، اگر تم علی کو ایک وادی کی طرف چلتا دیکھو اور لوگوں کو دوسری وادی کی طرف، تو علی کے ساتھ ہو جاؤ اور لوگوں کو چھوڑ دو، کیونکہ علی تم کو ہلاکت کی طرف نہیں لے جائیں گے اور ہدایت سے خارج ہونے نہیں دیں گے۔ لوگ مختلف درختوں سے ہیں اور میں اور علی ایک درخت سے۔